السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رافضیت اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے، جو اپنے عقائد کو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے عوام الناس میں پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ برا ہو علماء سو کا، جنہوں نے لبادہ سنیت کا اوڑھ لیا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کی زبان اپنے منہ میں ڈال کر بول رہے ہیں، اور یہ طریقہ واردات بڑا ہی خطرناک ہے کہ سنیت کا لباس ہو، عوام الناس یہ سمجھے یہ بولنے والا اہل سنت میں سے ہے، اور وہ جو بیان کرے وہ اہل سنت کے عقائد نہیں بلکہ رافضیت کے عقائد ہوں، اور ایسے خدمت گزار رافضیت کو اکثر ملتے رہے، کبھی اسحاق جھال والے مردود کی شکل میں، اور کبھی انجینئر مرزا محمد علی کی شکل میں، اور کبھی مفتی حنیف قریشی اور عامر لیاقت کی شکل میں، جو عوام الناس کے اندر جو کچھ پھیلا رہے ہیں ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں بلکہ وہ رافضیت کے عقائد کو عوام الناس میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بول ٹی وی کے ایک پروگرام میں، جس میں عامر لیاقت بھی، حنیف قریشی بھی اور ایک شیعہ رافضی بھی بیٹھا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان پر گفتگو ہوتی ہے، اور رافضی کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک سیدنا علی تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ علی علیہ السلام اصحاب تو اپنے مقام پر، ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ انبیاء سے بھی بلند ہے۔ کیا یہ انبیاء کی توہین نہیں؟ اب عامر لیاقت صاحب کو غصہ نہ آیا ہوگا، اب انہوں نے واک آؤٹ نہ کیا ہوگا۔ تمام انبیاء کی توہین کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ علی انبیاء سے افضل ہیں، حالانکہ اہل سنت کا، اہل ایمان کا اتفاق ہے کہ انبیاء کی ذات، انبیاء کی جماعت پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، پھر انبیاء کی امتیں ہیں، اور ان میں امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام امتوں سے افضل ہے۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا قصہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ مسلمان نے کہا کہ اللہ مالک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں فضیلت دی۔ یہودی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات میں فضیلت دی۔ صحابی نے اس یہودی کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور وہ شکایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی امت کو درس دے رہے ہیں کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو، تعصب اور عصبیت کے اندر، مقابلہ بازی کے اندر۔ اور یہاں سیدنا علی کو، جو نبی نہیں ہیں، نبی کے امتی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان کی شان میں لا تعداد روایات ہیں، 20 احادیث ہیں، اور سیدنا علی کی شان، سیدنا علی کی عزت، سیدنا علی کا مقام اہل ایمان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ مجھے اس سے بڑھ کر کہنے دیجئے وہ بندہ اہل ایمان کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا جو سیدنا علی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر شان علی، حب علی، مقام علی، عزت علی اپنی جگہ پہ رضی اللہ عنہ وارضا، لیکن علی اللہ کے نبی کے امتی ہیں،
اللہ کے نبی کی پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں خلیفہ راشد چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں، وہ انبیاء سے افضل نہیں، لیکن رافضیت ان کو انبیاء سے افضل سمجھتی ہے۔ آج بول ٹی وی پہ تمام انبیاء کی توہین ہوئی، آج کسی نے ورک آؤٹ نہیں کیا، آج کسی نے نہیں کہا یا یہ بیٹھیں گے یا ہم بیٹھیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کا نام سن کر تو کئی قبر پرستوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھا اور وہ کھڑے ہو گئے، قرآن چھوڑ کے چلے گئے۔ اور آج تمام انبیاء کی توہین، وہ کہاں گئے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اور عزت کے دفاع میں ہم یہ پروگرام چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آج تمام انبیاء کی توہین آپ کو نظر نہیں آئی جب یہ کہا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ وارضا تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ آج کیوں گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہے؟ آئیے ہم بتائیں کہ رافضیت سیدنا علی کو کیا سمجھتی ہے؟ صرف انبیاء سے افضل، بلکہ یہ اللہ کا شریک سمجھتی ہے۔ ایک رافضی ذاکر کو سنیے، اگر پلے میں ایمان کی کوئی لذت اور حلاوت کوئی ذرہ موجود ہے تو اس کو جگائیے۔ اس رافضی کے اس جملوں کو سنتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جب ابو طالب کے گھر بچہ پیدا ہوا، وہ لے کر ایک پادری کے پاس گئے کہ یہ بچہ کیسا ہوگا، اتنے بجے اتنے منٹ پہ اس طریقے سے یہ آنے والا بچہ یہ کیسا ہے، اس کی شان کیسی ہے۔ پادری نے زائچہ بنایا، ایک بنایا پھاڑ دیا، دوسرا بنایا پھاڑ دیا، تیسرا بنایا پھاڑ دیا۔ ابو طالب حیران ہو کے پوچھتے ہیں تم کچھ بولتے نہیں ہو، بتاتے نہیں ہو، زائچہ بناتے ہو اور پھاڑ دیتے ہو۔ کہا ابو طالب کیا بتاؤں، جو تم وقت بتا رہے ہو اور جو صفات بتا رہے ہو بچے کی، میرے زائچے میں جو بات سامنے آ رہی ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کوئی بچہ پیدا نہیں، کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو زائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک زائچہ بنا، کیا ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ سفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم، پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک زائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لاتعداد زائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ رافضیت علی کو اللہ ہی کی صورت سمجھتی ہے، جس کو بارہا چھپے ہوئے رافضی بن جملوں میں کہتے ہیں علی نے علی کو بھیجا ہے، وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے۔ یہ تمام انبیاء سے ہی افضل نہیں سمجھتے، یہ اللہ کا بھی شریک مانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بصائر درجات کے اندر یہی عقیدہ موجود ہے، ملا باقر مجلسی نے یہی عقیدے بیان کیے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور ذاکر کا ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جو کہتا ہے کہ میرے مشکل کشا میرے مرشد علی نے آواز لگائی، اور آواز کیا لگائی کہ آسمان کا بنانے والا میں علی ہوں۔ یہاں پر رک کر میں پہلے ایک بات سمجھا دوں کہ یہ تمام جھوٹ ہے جو مولا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ مولا علی ان تمام باتوں سے بری ہیں، وہ اہل ایمان کے امام ہیں، وہ اہل ایمان کے امیر ہیں، وہ امیر المؤمنین ہیں، وہ اہل ایمان کی جماعت کے سردار ہیں، وہ اہل جنت میں سے ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی محبوب صحابی ہیں، وہ جن سے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا علی مومن تجھ سے پیار کرے گا، منافق تجھ سے نفرت کرے گا۔ انہوں نے یہ باتیں نہیں فرمائی، یہ شرکیہ جملے ذاکروں کے تراشے ہوئے ہیں، رافضیت کے گھڑے ہوئے ہیں، اس کا اہل بیت سے اور سیدنا علی سے کوئی رشتہ نہیں۔
جھوٹ بولتے ہیں سیدنا علی کی طرف کہ انہوں نے کہا آسمان بنانے والا میں علی، زمین بنانے والا میں علی، نبیوں کو بھیجنے والا میں علی، موت دینے والا میں علی، زندگی دینے والا میں علی، جزا دینے والا میں علی، سزا دینے والا میں علی، بیٹے دینے والا میں علی، رزق دینے والا میں علی۔ تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ علی یہ تو اللہ والے کام ہیں، یہ تیرے فضائل نہیں ہیں، جن کو تم اپنی فضیلت سمجھتے ہو یہ تمہاری فضیلت نہیں، یہ اللہ والے کام ہیں۔ تو علی نے اٹھ کر آ کر منہ پر تھپڑ مارا اور کہا تیری ماں تجھ پہ روئے، یہ میری فضیلت نہیں ہے، میری ڈیوٹی ہے، فضیلت میری اس سے بھی زیادہ ہے۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل سے بھی آگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کے ذریعے رافضیت کے پیغام کو عام کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت اپنی آنکھوں کو کھولیں، اہل ایمان اپنی آنکھوں کو کھولیں اور ان رافضیت کے ہتھ کنڈوں سے اپنے ایمان کو محفوظ کریں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب شیعہ نواز دشمن امیر معاویہ مفتی حنیف قریشی کی طرف میرے جملوں پہ کوئی تعجب کا اظہار نہ کرے، اللہ کی رحمت سے دلیل کی بنیاد پہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ یہ وہ مجرم ہے جو سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کا آپس میں اختلاف ہوا، جس پہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سیدنا علی حق پر تھے۔ سیدنا امیر معاویہ کی غلطی اجتہادی غلطی تھی، کسی نے سیدنا امیر معاویہ کی توہین نہیں کی، اہل سنت میں سے نہ کوئی اس کے قائل ہیں۔ بلکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے جب سوال ہوا اور کہنے والے نے یہ جملہ کہہ دیا کہ آپ معاویہ سے افضل ہیں، تو کہنے لگے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وردانی جہاد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک لمحہ گزارا ہے میدان جہاد میں، جو خاک اڑ کے امیر معاویہ کے نتنوں میں گئی، ان کے ناک میں داخل ہوئی، وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ معاویہ کو حق صحبت حاصل ہے، صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور یہ مجرم بارہا اپنی گفتگو میں کہتا ہے کہ ہم معاویہ کو نہیں مانتے، نو معاویہ، نو ڈیمانڈ معاویہ، ہم علی کے ساتھ ہیں، ہم حسن کے ساتھ ہیں، ہم علی کے ساتھ، حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ نہیں، ہمیں معاویہ کی ضرورت نہیں، نو معاویہ، ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں، علی علی، جب علی اور معاویہ کی جنگ تھی، علی یہ جنگ کوفے تک گئی، علی شام میں ہوئی، علی صفین میں ہوئی، علی معاویہ نہیں، علی جب یہ جنگ پہنچی امام حسن تک تو معاویہ نہیں، حسن۔ آل بیت کے گھڑے کے لوگ ہیں، یار گھبرائیں کیوں، شرمائیں کیوں، دھمکے کی چوٹ پہ کیوں نہ کہیں حسن۔ جب معاویہ اور علی کی جنگ ہوئی ہم علی کے ساتھ تھے، صفین میں بھی علی کے ساتھ، شام میں بھی علی کے ساتھ، یمن میں بھی علی کے ساتھ، مدینے میں بھی علی کے ساتھ، آج بھی علی کے ساتھ ہیں، قیامت میں بھی علی کے ساتھ۔ مولا علی شہید، مولا علی شہید، خلافت راشدہ پہ متمکن امام حسن، پھر بھی ہم حسن کے ساتھ، نو معاویہ، حسن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اہل سنت کا لب و لہجہ نہیں، یہ رافضیت کا لب و لہجہ ہے۔
ارے حسن رضی اللہ عنہ وارضا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، پیارے نبی کے بیٹے، پیارے نبی کے پھول، وہ کہتے ہیں یس معاویہ، اور تو کہتا ہے نو معاویہ، تیری مانے یا حسن کی مانے؟ حسن نے امیر معاویہ کو بلایا، منبر علی پہ بٹھایا، کوفے کی جامع مسجد میں اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دیا، اپنے بھائی حسین سے کہا آپ بھی اٹھئے، اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دیجئے، جس کو حسن نے اپنا امیر مانا ہے آپ بھی اس کو اپنا امیر مانو۔ کمانڈر ان چیف کو اٹھایا کہ تم بھی بیعت کرو۔ تو یہاں پر آواز لگ رہی ہے سیدنا حسن کی طرف سے کہ معاویہ اہل بیت کا امیر ہے۔ حسن نے ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دیے، حسین نے ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دیے، تو اہل بیت کے ان دو پھولوں نے امیر معاویہ کو اپنا امیر تسلیم کیا، اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ آج اگر کوئی یہ لفظ کہتا ہے نو معاویہ، نو ڈیمانڈ معاویہ، تو وہ رافضی ہے، اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں۔ اس نے لبادہ چولا سبز رنگ کا پہنا ہوا ہے، حقیقت میں وہ کالے رنگ کا ہے۔ جس کو معاویہ کو رضی اللہ عنہ، جس امیر معاویہ کو حسن اپنا امیر مانے، حسین اپنا امیر مانے، بلکہ سیدنا حسن کی شہادت کے بعد کوفے کے شیعوں نے خط لکھا تھا سیدنا حسین کو کہ اب تو تیرا بھائی فوت ہو گیا جس نے بیعت کی تھی، تو حسین رضی اللہ عنہ وارضا نے جواب میں کہا تھا میں نے بیعت کی ہے امیر معاویہ کی، میرے گلے میں بیعت ہے امیر معاویہ کی۔ وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میرے اور معاویہ کے درمیان عہد و پیمان ہے، میں اس کو توڑوں گا نہیں۔ تو امیر معاویہ امیر المؤمنین ہیں، اہل بیت کے بھی امیر ہیں، حسن کے بھی امیر ہیں، حسین کے بھی امیر ہیں۔ جو امیر معاویہ کی آج توہین کرتا ہے، حقیقت میں وہ حسن حسین کی توہین کر رہا ہے۔ وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سیدنا حسن کو عقل نہیں تھی کہ انہوں نے پوری اسلامی سٹیٹ، پوری خلافت مسلمانوں کی، پوری حکومت نعوذ باللہ ایک ظالم جابر کے حوالے کر دی۔ اگر یہ ظلم تھا تو پھر حسن اس ظلم میں شریک ہوئے۔ تمہیں عقل زیادہ ہے، تم نے معاویہ کو زیادہ پہچانا، حسن نے نہیں پہچانا، حسین نے نہیں پہچانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرنے والا مجرم اسی پروگرام کے اندر کہتا ہے اہل سنت کے متفقہ عقیدے کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار مولا علی سے تھا۔ سیدنا علی مردوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ حضور کو سب سے زیادہ مردوں میں پیارے حضرت مولا علی تھے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل باطل ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے، یہ اہل سنت کا جملہ نہیں، یہ رافضیت کی زبان ہے جو حنیف قریشی کے منہ سے الفاظ ٹپک رہے ہیں۔ آئیے اہل سنت کی گفتگو، اہل الحدیث کی گفتگو، اہل توحید کی گفتگو، صحابہ سے محبت کرنے والوں کی گفتگو احادیث کی روشنی میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3662 ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کی اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جواب میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پوری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے سوال کو پھر دہرایا، من الرجال، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سائل کہتا ہے کہ مردوں میں، کہا ابوہا، عائشہ کے باپ سے، ابو بکر صدیق سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ حنیف قریشی تم نے یہ جملے رافضیت کو راضی کرنے کے لیے اپنی زبان سے نکالے ہیں، رافضیت کے نظریے کو پھیلانے کے لیے اپنی زبان سے نکالے ہیں، اہل سنت کی ترجمانی نہیں ہے۔ اہل سنت کی ترجمانی تو صحیح بخاری کی یہ روایت کر رہی جس میں آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے اور مردوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے اس کے باپ سے ہے۔ قلت ثم من، پھر سوال ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بعد پھر آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ قال ثم عمر، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کے بعد مجھے زیادہ پیار عمر سے ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ یہ روایت اور بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن رافضیت کا عقیدہ ہے علی دا پہلا نمبر،
یہی جملہ نکل رہا ہے حنیف قریشی کی زبان سے کہ علی کا پہلا نمبر دم دم مسکلندر، علی دم دم کے اندر۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یہ آپ رافضیت کی ترجمانی کر رہے ہیں جو سیدنا علی کو رضی اللہ عنہ وارضا فوقیت دیتے ہیں باقی تمام صحابہ پر، بلکہ انبیاء پر، بلکہ الہی صفات دیتے ہیں۔ ان کا شرک کھلا ہے، یہ توہین انبیاء کی کرتے ہوئے بالکل برہنہ ہو کر رہے ہیں۔ آپ کم از کم اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سنائیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3655 سنیے، جو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ گواہی دیتے ہیں کُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم صحابہ کرام کی جماعت پیارے نبی کے دور میں لوگوں کے درمیان فضیلت کے مسئلے پر گفتگو کرتے، فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرْ ثُمَّ عثمان، تو ہم سب سے پہلے شان سمجھتے ابو بکر کی، پھر عمر کی، پھر عثمان کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حدیث نمبر 4627، كنا نقول في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبي بکر احدا، کہ ہم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمن میں، آپ کے دور میں ابو بکر سے افضل کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہونے والا عقیدہ ہے۔ اتنی احادیث کو چھوڑ کر مفتی حنیف قریشی صاحب آپ نے صرف رافضیت کو راضی کرنے کے لیے ان کے جملوں کو اپنی زبان پہ لائے اور اہل سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن نہ بھولنا یہاں صحابہ کے وارث اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کی شکل میں موجود ہے، جو زندگی بھر پیارے حبیب کے ہر صحابی کا دفاع کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اور رافضیت کے ہر کفر کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑا ہونا اپنے لیے زندگی کی سب سے قیمتی متاع سمجھتے ہیں۔ ہم سیدنا علی کی شان کے خلاف نہیں ہیں، یا سیدنا علی کی شان کے انکاری نہیں ہیں۔ جو شان علی میں ادنا سی توہین کا ارادہ کرے ہم اس کو اہل ایمان کی جماعت میں نہیں سمجھتے، لیکن ہم رافضیت کے فتنوں کے سامنے بھی بند باندھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم نہ تو پیارے علی کی شان میں گستاخی کرنے والے ناسبیوں کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ انہیں ہم مجرم گردانتے ہیں، اور اسی طرح پیارے علی کی شان میں غلو کرتے ہوئے انبیاء کی توہین کرنے والے اور الہی صفات دیتے ہوئے سیدنا علی کو اللہ والے مقام پہ بٹھانے والے رافضیت کو بھی مجرم سمجھتے ہیں۔ آج لوگوں نے امت کو جوڑنے کے لیے بہت سی باتیں بنا لی ہیں، ان کے باطل عقائد کا دفاع کرنا شروع کیا ہے، جس کو اہل ایمان کبھی برداشت نہ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ اور اہل حدیث کا جب تک ایک فرزند بھی زندہ رہے گا اس دھرتی پہ، ہم رافضیت کے ہر جرم کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوتے رہیں گے۔ ایک اور مولوی صاحب ہیں طارق جمیل صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کو مولا کہنا چاہیے، حدیث میں ہے، اور شیعہ جو سیدنا علی کو مولا کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا، وہ صحیح کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی مولا ہیں۔ من کنت مولا، پیارے حبیب کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، میں جس کا مولا ہوں، اس سے مراد سردار ہیں، کہ سیدنا علی سے جو محبت کرتا ہے وہ وہی محبت کرتا ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، جو نبی سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا، جو اللہ کے نبی کا مقام اپنے دل میں رکھتا ہے، پیار اور محبت کا، عزت و مقام کا، اس کے دل میں یقیناً علی کی محبت بھی ہوگی اور علی کا مقام بھی ہوگا۔ تو علی ہمارے دوست ہیں، علی سے محبت ایمان ہے، علی ہمارے سردار ہیں۔ لیکن مولوی صاحب رافضیت علی کو مولا کہتے ہوئے کیا معنی سمجھتی ہے؟ جو معنی میں نے پہلے بیان کیے، فاضل علوی کی زبان میں، ذاکروں کی زبان میں، ملا باقر مجلسی کی زبان میں، کہ یہ علی کو مولا بمعنی سردار نہیں سمجھتے، علی کو مولا بمعنی مالک سمجھتے ہیں، اور اللہ مولانا اس معنی کے اندر اللہ ہمارا مولا ہے۔ ہم علی سے محبت کرنا ایمان جانتے ہیں، علی کو مولا مانتے ہیں، سیدنا علی کو مولا علی کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ علی سردار ہیں اس امت میں۔ سیدنا علی سے محبت واجب ہے اہل ایمان کے لیے، مومن ہونے کے لیے شرط ہے حب علی، لیکن
اگر آپ یہ کہیں رافضیت کا دفاع کرتے ہوئے کہ رافضی علی کو مولا کہتے ہیں تو بالکل درست کہتے ہیں. وہ علی کو مولا بمعنی سردار نہیں کہتے، بمعنی مالک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اولاد دینے والا بھی علی ہے، مشکل کشائی کرنے والے بھی علی ہیں، آسمان اور زمین پیدا کرنے والے بھی علی ہیں. آدم کی توبہ علی نے قبول کی تھی، لوٹ کے انسانیت نے علی کی طرف جانا ہے. جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یہ فیصلے علی نے کرنے ہیں. یہ الہی صفات ہیں، یہ اللہ والے کام ہیں جو سیدنا علی کو دے کر رافضیت شرک کرتے ہوئے سیدنا علی کو مولا بمعنی مالک جانتی ہے. اہل سنت اس معنی میں صرف ایک اللہ کو اپنا مولا مانتے ہیں. حنیف قریشی صاحب مزید کہتے ہیں حب علی کا پرچار، ذکر علی کا پرچار حقیقت میں ذکر نبی ہے. ذکر نبی ذکر خدا ہے، ذکر علی بھی عبادت ہے، ذکر نبی بھی عبادت ہے. حب علی کا پرچار، ذکر علی کا پرچار، یہ حقیقت میں ذکر نبی ہے، اور ذکر نبی حقیقت میں ذکر خدا ہے، اور ذکر علی بھی عبادت ہے، ذکر نبی بھی عبادت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے ان عظیم احسانوں میں سے ایک احسان کا تذکرہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر کیا جب بندوں کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو اللہ کی اس احسان کا ذکر عبادت ہے، کوئی شک نہیں. اور اللہ نے اپنے حبیب سے خود کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کی شان کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو جن کی خوشی کے لیے ان کا ذکر اللہ کریم نے بلند کیا، ان کا ذکر رب کے حکم کی تعمیل اور رب کی عبادت ہی ہے. پھر اصحاب رسول کا تذکرہ، ان کی شان اور ان کے فضائل کا تذکرہ جو قرآن و سنت میں بیان ہوا، ان کا بیان کرنا بھی عبادت ہے. کہ رب کریم نے امہات المؤمنین سے کہا تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت تلاوت کی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، اللہ مالک، اللہ تعالی بہت باریک بین اور باخبر ہے. آیات قرآن اور حکمت سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں یہ حدیث اور سنت ہے. ان کا ذکر، ان کے ذکر کا حکم اللہ نے دیا اور یہ عبادت ہے. لیکن تمام صحابہ کرام کو چھوڑ کر صرف ایک سیدنا علی کے ذکر کو عبادت سمجھنا یہ شیعوں سے وفاداری بھی ہے اور ان کے ہاں معروف جملے کو عوام الناس کی زبانوں تک پہنچانا بھی ہے اور اصحاب رسول سے غداری بھی ہے. قریشی صاحب سوچئے، جواب دیجئے کہ آپ کو باقی صحابہ سے کیا بغض ہے؟ صرف سیدنا علی کی شان بیان کر کے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ڈی گریڈ کر کے نو معاویہ کے نعرے لگا کر آپ اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں یا رافضیت کی خدمت کر رہے ہیں. قریشی صاحب نے ایک اور روایت جو ضعیف روایت ہے وہ بھی سنائی اس پروگرام میں کہ یہی مولا علی ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ واپس پلٹ آیا. عصر کی نماز کا وقت تھا، سیدنا علی کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، سورج ڈوب چکا تھا. آپ نے پوچھا کہ علی تم نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں. تو آپ نے سورج کو واپس لوٹایا اور پھر سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ وارضاہ نے عصر کی نماز ادا کی. پھر یہی مولا کائنات مولا علی پاک ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا ہے. یعنی آپ کی نماز عصر کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا. یہ روایت سندم ضعیف ہے. اس کی سند میں ابراہیم بن حسن بن ابی طالب ان کی توثیق ثابت نہیں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اور اس راوی کو ضعیف راویوں کے اندر شمار کیا ہے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب الموضوعات میں جلد 1 اور صفحہ 355 پر اس کو بیان کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شان میں لا تعداد درجنوں 20 حدیثیں ہیں جو ان کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں. ان کی فضیلت اجاگر کرنے کے لیے کسی ضعیف روایت کا سہارا لینے کی ہمیں ضرورت نہیں. ہمارے پاس اوریجنل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں. لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا علی سے کروڑا گنا افضل ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب سو رہے ہیں، سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم نے ہمیں فجر کی نماز پہ جگانا ہے، اور اللہ کے حبیب سو گئے، صحابہ کی جماعت سو گئی، سیدنا بلال بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہوئے فجر کا، آپ پر بھی نیند غالب آ گئی، آپ بھی سو گئے. سورج نکل آیا، سورج کی کرنیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے انور پہ پڑی. آپ بیدار ہوئے، سب سے پہلے سیدنا بلال کو آواز دی. ناراض ہوئے بلال سے رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ تم نے ہمیں اٹھایا کیوں نہیں؟ تم نے کہا تھا فجر کی ذمہ داری میرے ہے، میں آپ کو اٹھاؤں گا. سیدنا بلال نے جملہ کیا فرمایا؟
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ بلال پر بھی غالب آ گئی. آپ بھی سو گئے، میں بھی سو گیا. آپ نے فوراً اس وادی کو چھوڑا اور دوسری وادی میں پہنچ کر نماز ادا کی. یہ صحیح قصہ جو حدیث میں موجود ہے. یار لوگوں نے یہاں بھی معاف نہیں کیا، قوالیاں بنا لی. جب تک بلال نے اذان نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو، مطلق سحر نہ ہوئی، رات پہ رات گزر رہی ہے، وقت پہ وقت گزرتا جا رہا ہے، فجر نہیں ہو رہی. صحابہ اٹھ کے پریشان ہو گئے کہ فجر کیوں نہیں ہو رہی. پتہ لگا کہ ابھی بلال نے اذان نہیں دی. سورج رکا ہوا ہے کہ بلال اذان دے گا تو میں باہر نکلوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ من گھڑت قصے ہیں. صحیح حدیث کے لفظ کیا ہیں کہ سورج نکلا، جس کی کرنیں پیارے حبیب کے چہرے انور پہ پڑی، آپ بیدار ہوئے اور آپ نے بلال کو آواز دی. بلال نیند سے بیدار ہوئے اور کہا جو آپ پر غالب آئی وہ مجھ پہ غالب آئی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، پیارے نبی کے پیارے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے. موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. ادھر ہماری روح نکل رہی ہو اور ادھر ہمیں اللہ کی طرف سے رحمتوں کے پیغام سنائے جا رہے ہوں، سلامتی کے پیغام سنائے جا رہے ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه